جن کے دلوں میں اللہ کا خوف ہے ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں یہ قرآن سن کر. انا عند ظن عبدی بھی یہ غیرتوں اور اناؤں والے کا کلام ہے. اللہ اکبر. اقبال نے کہا تھا تیرے ضمیر پر جب تک نہ ہو نزول کتاب گرہ کشا ہے نہ راضی نہ صاحب کشاف. بڑی بڑی تفسیریں پڑھ لینے سے ہدایت نہیں ملتی، قرآن کو اپنے دل پر نازل کرنے سے ہدایت ملتی ہے. دل کے ساتھ منسلک کریں اس کو. اور اگر قرآن کو بے قدری کے ساتھ پڑھا یا پڑھا تو کسی اور مقصد کے لیے پڑھا. ہم میں سے اکثر تو قرآن پڑھتے ہی نہیں. اگر ہم سروے کریں نا، ہم جتنے لوگ بیٹھے ہیں کتنے لوگ قرآن پڑھتے ہیں؟ اللہ اکبر. اللہ معاف فرمائے کوئی 10% نکلیں گے جو قرآن پڑھتے ہیں، باقی تو پڑھتے ہی کوئی نہیں. اور جو پڑھتے ہیں ان سے پوچھے کیوں پڑھتے ہیں، وہ کہیں گے ثواب لینے کے لیے پڑھتے ہیں. ثواب ملتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الف لام میم، یہ 3 حروف ہیں، ایک حرف پہ 10 نیکیاں ملتی ہیں. الف لام میم پہ 30 نیکیاں ملتی ہیں. یہ دنیا کی واحد کتاب ہے کہ اس کو بغیر سوچے سمجھے بھی پڑھیں تو ثواب ملتا ہے. تو جو ثواب کے لیے پڑھے گا اس کو ثواب تو ملے گا، اس کو ہدایت نہیں ملے گی. اس لیے کہ انا عند ظن عبدی بھی یہ غیرتوں اور اناؤں والے کا کلام ہے، اور یہ کائنات کے شہنشاہ کا کلام ہے. جو اس کے اندر غیرت اور انا ہے وہ قرآن کے اندر بھی غیرت اور انا ہے. لہذا جو اس کو ثواب لینے کی نیت سے پڑھتا ہے قرآن اس کو ثواب دے دیتا ہے، ہدایت نہیں دیتا. جو اس کو فہم کی نیت سے پڑھتا ہے، ایک فہم قرآن کو سمجھنا یہ بھی قرآن کے حقوق میں سے ہے. لیکن جس کی نیت ہی قرآن کو سمجھنا ہے، مجھے نقطے سمجھ آ جائیں، قرآن کی تفصیل سمجھ میں آ جائے، اس کی تفسیر سمجھ میں آ جائے، بس اس کا ٹارگٹ ہی یہی. اس کو سمجھ تو آ جائے گی، ہدایت اس کو نہیں ملے گی کیونکہ اس کا مقصد ہی ہدایت نہیں ہے. اللہ اکبر. اگر صرف قرآن کو سمجھ لینے سے ہدایت ملتی ہوتی تو جو مستشرقین ہیں نا وہ سب سے بڑے ہدایت یافتہ ہوتے. جتنا انہوں نے باریک بینی سے قرآن کو پڑھا ہے نا اتنا شاید باریک بینی سے مسلمانوں نے بھی نہیں پڑھا. مستشرقین نے اس نیت سے پڑھا ہے کہ وہ اس میں سے غلطیاں نکالیں. لہذا ہدایت سے کسی کو مل گئی، ایکسیپشنز ہوتے ہیں، لیکن اللہ ہدایت اس کو دیتا ہے. اعلان ہے اللہ کا، اللہ کے قرآن کا، ھدی للمتقین. یہ ان کو ہدایت ملے گی جو دل میں یہ خوف. متقی کون ہوتا ہے؟ متقی وہ ہوتا ہے جو ہر وقت ایک دوہرا احساس سینے میں چھپائے پھرے اور اس احساس کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کرتا رہے. اور وہ دوہرا احساس کیا ہے؟ وہ دوہرا احساس یہ ہے کہ اللہ میں تیری ناراضگی سے بچنا چاہتا ہوں اور تیری رضامندی حاصل کرنا چاہتا ہوں. جس کے دل میں یہ احساس ہے، ہر وقت یہ تڑپ ہے، اور اس تڑپ سے قرآن پڑھتا ہے، قرآن اس کو منزل مقصود پر لے جاتا ہے. لیکن اس کے باوجود تاثیر کیا ہے؟ فرمایا تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم. ہمارے تو کبھی رونگٹے کھڑے نہیں ہوئے. ہم نے تو قرآن بچپن سے سننا شروع کیا، آج تک سنتے آئے ہیں. سارا مہینہ تراویح پڑھتے ہیں، بڑی بڑی اچھی تلاوتیں ہم سنتے ہیں، ہمارے تو کبھی رونگٹے نہیں کھڑے ہوئے. اسی قرآن کو سن کر رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. کس کے؟ میرے آپ کے تو نہیں ہوتے. فرمایا اس کے لیے بھی ایک شرط ہے. کیا؟ وَتَقْشَعِرُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ. جن کے دلوں میں اللہ کا خوف ہوتا ہے ان کے رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں، سب کے نہیں ہوتے. تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم. کبھی دل میں سوچو تو صحیح یہ کلام کس کا ہے، کبھی سوچو تو صحیح، کبھی اس کی کبریائی کا احساس تو کرو. جب یہ احساس دل میں خشیت آ جائے گی، اللہ کا رعب دل میں آ جائے گا، ایک ایک فکرہ دل کے اوپر اثر کرے، پھر رونگٹے کھڑے ہوں گے. لہذا نہ ہمیں کبھی یہ سوچا کس کا کلام ہے، وہ کیسے کہہ رہا ہے، کیوں کہہ رہا ہے، کس کو کہہ رہا ہے، نہ کبھی ہم نے سوچا، نہ دل میں روب پیدا ہوا، نہ کبھی ہمارے رونگٹے کھڑے ہوئے.
کبھی یہ سوچ کے دیکھیں، کبھی اللہ کی خشیت دل میں بٹھا کے پھر قرآن سنیں۔ تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم، چیلنج ہے قرآن کا، جس کے دل میں اللہ کی خشیت ہے اس کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اللہ کرے کس دن رونگٹے کھڑے ہو گئے نا، بس یہ کلک ہونی ہے، پھر باقی ہدایت کا عمل آٹومیٹک شروع ہو جانا۔ یہ ایسا کتاب، ایسا قرآن ہے، ایسا معجزہ ہے، ایک دم کلک ہو گئی نا، فرمایا ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ، پھر سارا کام خود ہی ہو جاتا ہے، دل بھی جھک پڑتے ہیں، جسم بھی جھک پڑتے ہیں اللہ کی یاد کی طرف۔ بس جس دن یہ کام ہو گیا، ذالک ھدی اللہ یہدی بہ من یشاء، یہی وہ ہدایت ہے اللہ جسے چاہتا ہے عطا کرتا۔ اللہ کرے ہمیں بھی وہ ہدایت مل جائے، اور یہ منزل مقصود والی ہدایت مانگا کرو۔ جب ہم کہتے ہیں نا اہدنا الصراط المستقیم، اس یہ ترجمہ نہ کیا کرو ذہن میں کہ اللہ ہمیں سیدھا رستہ دکھایا تو اس نے ہوا ہے، اللہ ہمیں سیدھے رستے پر چلا، اللہ ہمیں سیدھے رستے پر لے جا، اللہ ہمیں سیدھے رستے پر چلاتے ہوئے منزل مقصود پر پہنچا دے، یہ ترجمہ ذہن میں رکھا کرو۔